اگر یہ بھاگتی ہوئی بیٹیوں کو بچانا ہے تو نکاح کو آسان کرنا، اور جو نوجوان لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ یہ طے کریں کہ میں غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کروں، اور ساتھ ہی ساتھ شادی وہ ہوگی کہ صرف لڑکی آئے گی دلہن بن کر، ساتھ میں کوئی جہیز نہیں لوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کوئی جہیز لے کر آئے گی، 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد جہیز ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اور اس کے دل سے دعا نکلے گی تو دعا کا اثر تمہاری زندگی بھر باقی رہے گا۔ مسائل حل کر، مصیبتیں لوگوں کو تباہ کریں۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، ہر نوجوان چاہتا ہے بیوی خوبصورت ہو، خوبصورت ہو۔ یار یہ خوبصورت تھوڑی سفید چمڑی کا نام تھوڑی خوبصورتی ہے، کوئی کمپرمائز بھی تو کرے گا۔ یہ بھاگتی ہوئی بیٹیوں کو اگر بچانا ہے تو کوئی یہ بھی تو سوچے کہ میں نے قربانی دینی ہے، میں نے قربانی دینی ہے، چلے کوئی سادہ سیدھی طبیعت یا سادے سیدھے چہرے کی لڑکی سے نکاح کر لیں گے، اس لیے کہ سفید چمڑی تھوڑی خوبصورتی ہے۔ خوبصورت عورت خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن نیک عورت کی گود میں نیک بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے بیوی خوبصورت دیکھنے کی بجائے بیوی خوبصورت دیکھو۔ صورت کو زوال ہے، سیرت کو زوال نہیں۔ ہاں، خوبصورت سے خوبصورت لاتے ہو، 3-4 بچوں میں تو نارمل ہو ہی جاتی ہے نا، اور آپ بھی ہو جاتے ہیں۔ آج سے 18 سال کی عمر میں میں جیسے نظر آتا تھا آج ویسا تھوڑی دکھتا۔ آپ 18 سال میں جیسے نظر آتے تھے آپ ویسے تھوڑی دکھتے ہیں۔ آدمی کا ڈیل ڈول بدلتا رہتا ہے، صورت بدلتی رہتی ہے، شکل بدلتی رہتی ہے، تو شکل پہ کیوں لاتے ہو؟ سیرت پر لاؤ، سیرت دیکھو۔ ارے غوث پاک کی امی کا نکاح تو ہوا اس بات پہ تھا کہ وہ لنگڑی بھی ہے، وہ لولی بھی ہے، وہ اندھی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، اسی بات پر تو نکاح ہوا تھا، لیکن حضرت ابو صالح نے قبول کیا تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں باپ صالح اور ماں خیر پر ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر باپ ابو صالح اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ ولی صالح نہیں، ابو صالح، اور ماں خیر نہیں، ام الخیر، یہ ایک کردار کی برکت ہے۔ تو کفل ایک نیا شکار ڈھونڈنے نکلا، اور جب شکار ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا کہ وہ لڑکی مجبور ہے، کسی سے پیسے مانگ رہی، قرضہ کوئی دے نہیں رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے، تو اس نے دیکھ لیا یہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، تو یہ کیا کیا اس نے؟ ادھر کتنا چاہیے اتنا، اس سے بہت زیادہ اس کے دامن میں بھر دیا۔ مولا کائنات کہتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہے، جو جس پہ احسان کرے گا نا وہ اسی کے ساتھ دبا رہے گا۔ ہاں، مسلمانوں کی اگر کچھ بیٹیاں، کچھ الحمدللہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگتی نہیں پہلے، اگر کچھ آزاد خیال بھی ہے تو بڑے درد کی بات ہے، اس کے اندر اسلام نہیں ہوتا، اسلامی تربیت نہیں ہوتی۔ بیٹیوں کے بھاگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، گھر میں بیٹیوں کو پیار نہیں ملتا، وہ باہر پیار ڈھونڈتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پیار دینا سیکھو، اگر بھائی ہے تو اپنی بہن کو پیار دیں۔ جس بیٹی کو گھر میں پیار ملے گا وہ کبھی باہر کے پیار کی تلاشی نہیں کرے گی۔ کوئی نادان نہیں ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، تمہاری بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے جا تاکہ میں تیرے باپ کی خود مدد کروں۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس گھر میں 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر کے اندر موجود رہے گی ہم تیرے ساتھ موجود رہیں گے۔ اور پھر میرے نبی نے صحابہ نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور اچھے گھر میں شادی کرے گا وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی تھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی،
لیکن جب میں نے یہ پڑھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ آقا، کسی عمل پر آپ نے اتنی قریب میں جنت نہیں بانٹی، شہید کو بھی شہید ہو کر کے اتنے قریب میں جنت نہیں دی، لیکن 3 بیٹیوں کے باپ کے لیے کھا۔ لیکن کون سا باپ جو بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے، جو بیٹی کی بے عزتی نہ کرے، جو بیٹی کی انسلٹ نہ کرے، بلکہ بیٹی کو احترام کے ساتھ پالے اور اچھی تربیت کر کے اچھے گھرانے میں شادی کرے عزت کے ساتھ۔ آقا فرماتے وہ بیٹی 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہو گئے جیسے یہ دو، یوں جوڑ کے کہا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ صحابہ موجود تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا 3 بیٹیوں کی پیدائش ہمارے ہاتھ میں سے نہیں، اگر کسی کی 2 ہو تو، اگر کوئی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے تو دریائے کرم جوش میں تھا، فرمایا اگر کوئی 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کرے، نہ ڈانٹے، نہ اس کو پھٹکارے، نہ ذلیل کرے، نہ رسوا کرے، پیار دے، اچھی تربیت کرے، عزت کے ساتھ رکھے، وہ 2 بیٹیوں کا باپ اور میں بھی جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ ایک اور صحابی تھے، ان کے یہاں 2 نہیں تھی، 1 ہی تھی، وہ کھڑے ہو کے کہتے آقا اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو تو، آقا فرماتے دریائے کرم جوش میں تھا، اگر 1 بیٹی کا باپ بھی اپنی بیٹی کی اچھے سے تربیت کر کے، اچھی پرورش کر کے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے تو وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب تحفہ لاؤ نا سفر سے تو پہلے بیٹوں کو مت دو، پہلے بیٹیوں کو دو، کیونکہ بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا۔ بیٹی کی عزت کرنا سیکھو، بیٹی کی تعظیم۔ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے تھے فاطمہ تو خدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کی، بھائی ہو تو پیار دینا سیکھ، باپ ہے تو پیار دینا، اور مائیں بہنیں موجود ہیں ان سے کہتا ہوں بیٹیوں کو ذلیل نہ سمجھو، بیٹیاں رحمت ہے، بیٹیاں عزت ہے، بیٹیاں، اور بیٹیاں جتنا پیار کرتی ہیں نا باپ اور ماں سے اتنے بیٹے نہیں کرتے۔ بیٹے بھی چاہیے نسل جاری رکھنے کے لیے، نسل کے لیے بیٹیاں چاہیے، پیار کے لیے نسل کے لیے بیٹے چاہیے اور پیار کے لیے بیٹیاں چاہیے۔ ہاں، کسی مفکر نے لکھا تھا کہ جب ایک بندے کا انتقال ہوا، کئی بیٹے تھے، تو پتہ ہے ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے اس کا جنازہ اٹھنے نہیں دوں گا جب تک کہ میرا قرضہ مت دے دو۔ تو بیٹے بگلے جھانک رہے تھے، بیٹی نکل کر آئی اور کہا کہ میرا جو کچھ زیور میرے بدن پر ہے سب لے لے، لیکن میرے باپ کے جنازے کو رسوا نہ کر۔ یہ ہوتی ہے بیٹیاں، بیٹیوں کو لوگوں نے سمجھا کیا ہے، سب سماعت اور سماعت۔ تو بہرحال تو وہ خاتون جو تھی، وہ لڑکی جو تھی، اس کے دامن میں جب کفل نے ڈھیر ساری رقم ڈال دی، احسان تلے دب گئی۔ اس نے احسان کی نگاہ سے کفل کو دیکھا، کفل نے کہا میں نے تجھے جو کچھ دیا اس پر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، نہ قرض، میں قرض کے طور پہ بھی نہیں دیا، تجھے ایسے ہی دے دیا، لے جا، لیکن ایک خواہش ہے، تھوڑی دیر چل کر میرے گھر بیٹھے۔ اب چونکہ وہ پیسے لے چکی تھی، دامن بھر چکا تھا اس کا، چلنے کو تیار ہو گئی، جیسے ہی گھر میں گئے کفل نے کھڑکی دروازے سب بند کر دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب بند کر کے وہ لڑکی کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کر کے سکنے لگا، آگے بڑھ کر جیسے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ ڈالنے لگا وہ کانپنے لگی، وہ کانپ رہی تھی۔ کفل نے کہا سماج کے کسی بھی عزت دار نے تیری مدد نہیں کی ہے، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کسی دروازے سب میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ لڑکی نے کہا کفل میں جانتی ہوں جو گناہ تو کرنے جا رہا ہے تو کہیں پار کر چکا ہے اوروں کے ساتھ، لیکن میں نے کبھی نہیں یہ گناہ کیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے نا کہ سب کھڑکی دروازے بند ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ سارے دروازے کھڑکی